انشاءاللہ چوتھا پارہ جو ہمارے قرآن پاک میں لن تنالوا البر سے شروع ہوتا ہے نا، وہاں پر آیت، تو اس پارے کا نام بھی وہ ہے۔ اچھا چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ دیر سے آئیں گے تھوڑا وہ لوگ ریکارڈنگ سے کیچ اپ کر لیں گے انشاءاللہ۔ اوکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، یہ ہمارا ہے جز 4۔ اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ سٹوری ہے وہ ایک بیٹل ہے۔ ہم نے کل نہیں پرسوں ہم نے ایک بیٹل پڑھی تھی۔ کون سی تھی وہ بیٹل، یاد ہے؟ بیٹل آف بدر، جنگ بدر۔ تھوڑا سا میں نے بتایا تھا جنگ بدر کے بارے میں۔ اب جنگ بدر کا زیادہ ڈیٹیلز ہم لوگ کو آئیں گے 8ویں پارے میں، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر پوری ڈیٹیلز آئے گی انشاءاللہ جنگ بدر کے بارے میں، تو ہم لوگ وہاں پہ جنگ بدر کا پڑھیں گے۔ یہاں پہ جنگ بدر کا تھوڑا جنگ احد کا ہے، تھوڑا سا واقعہ ہے، ہم لوگ اس کو کور اپ کر لیں گے، پھر جہاں کہیں آئے گا جنگ احد کا پھر وہاں پہ کریں گے۔ زیادہ تر تو اسی کے اندر کور اپ ہو جاتا ہے۔ تو یہ سورہ کے اندر یہ پارہ جو ہے نا، اس کے اندر ہم لوگ کریں گے سورہ آل عمران، ٹھیک ہے؟ آیت نمبر 93 سے لے کے 200 تک۔ اور کیونکہ آل عمران ختم ہو جائے گا، یہاں پر ہم نے پیچھے 3rd پارے سے شروع کیا تھا نا سورہ آل عمران، یہاں پر ختم ہو جائے گا وہ، ٹھیک ہے؟ اس میں ہم نے 92 کیا تھا، یہاں 93 سے لے کے 200 تک۔ تو آل عمران میں کتنے آیات تھے؟ 200 آیات ہے۔ اور اس کے بعد میں شروع ہوگا سورہ نساء۔ اب دیکھیے آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے کہ سورتوں کے نام بھی یاد کرنا ہے۔ پہلے پارے میں کون سی صورتیں تھیں؟ پہلے پارے میں کون سی صورتیں تھیں؟ سورہ فاتحہ، اور کون سی شروع ہوئی تھی سورہ؟ سورہ بقرہ، سورہ البقرہ، ٹھیک ہے؟ سورہ اور بقرہ، ہاں، دوسرے پارے میں سورہ بقرہ ہی چلتی رہی، ٹھیک ہے؟ سورہ بقرہ دوسرے پارے میں بھی چلتی رہی۔ اب تیسرے پارے میں ہم نے کل کیا تھا، تو اس میں کیا کیا تھا؟ کون سی صورتیں تھیں اس میں؟ سورہ آل عمران، سورہ العمران، ہاں، سورہ سورہ آل بقرہ، عمران۔ ہاں، سورہ بقرہ کمپلیٹ ہو کے سورہ آل عمران شروع ہوئی۔ اب ہمارے چوتھے پارے میں سورہ آل عمران ختم ہو جائے گی، اور کون سی سورہ شروع ہوگی؟ سورہ نساء، ٹھیک ہے؟ تو سورہ نساء کس نمبر پہ آئی؟ اب ایسے پڑھ کے آپ لوگوں کو پورے 114 صورتوں کے نام یاد ہو جانے چاہیے۔ جیسے آپ جو انبیاء کے واقعات میں اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ میں تھے نا، سٹوریز آف پروفٹس میں آپ لوگوں کو پورے 25 پروفٹس کے نیمز یاد ہو گئے تھے نا، ایسے ہی آپ لوگ 114 سورے ہیں قرآن پاک کے، ٹھیک ہے؟ ایسے ہم لوگ ایک پارے میں 3، کبھی 2، کبھی 3، کبھی 4 اس طرح کے نام آئیں گے، اسی دن یاد کر لیں گے، پڑھ لیں گے 2-3 بار تو یاد ہو جائیں گے۔ اگر 114 نہیں یاد ہوئے تو کم سے کم 80-90 صورتوں کے نام تو یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ، ہے نا؟ انشاءاللہ آپ لوگ روز دعا کریے گا، اور جس پارے میں جو سورہ آئے گا آپ لوگ اپنی اپنی کاپی میں لکھتے رہیے گا۔ ابھی ہمارا چوتھا پارہ چل رہا ہے، تو اس کے اندر کون سی صورتیں آ رہی ہیں؟ سورہ آل عمران ختم ہو جائے گی اور سورہ نساء شروع ہوگی۔ تبھی تک کتنے صورتیں ہو گئی؟ ہم نے کتنوں کے نام سن لیے اب تک؟ مائک کھول کے بولیں گے تو پتہ چلے گا۔ مائک ٹائپ نہیں کریے، اتنی محنت کر کے مائک کھول کے بولیے۔ 4 صورتیں ہے نا؟ سورہ فاتحہ، پھر سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، اب یہ سورہ نساء ہوگی، یہ پارے کے اندر شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں 4 صورتوں کے نام یاد ہو گئے نا؟ کون بولیں گے؟ جلدی سے ایک بار ریپیٹ کریے۔ سورہ بقرہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، نہیں پہلے سورہ فاتحہ، سوری اگر میں غلط بولوں گی تو پھر آپ لوگ مجھے درست کریکٹ بھی کریے گا۔ سب سے پہلے تو ہماری سورہ فاتحہ، دین سورہ البقرہ، ویری گڈ، سورہ آل عمران، ویری گڈ، سورہ نساء۔ سورہ نساء۔ تو یہ 4 صورتوں کے نام ہو گئے۔ اب آپ لوگ سب لوگ کیونکہ 8 ایئرس کی زیادہ عمر کے آپ لوگ سب لوگ کو لکھنا آتا ہے، تو آپ لوگ کیا کریں گے کہ اپنی ایک کاپی بنائیں گے، اچھی سے جو نیٹ والی کاپی ہوتی ہے نا، اس کے اندر ایک ہیڈنگ لکھیں گے، نیمز آف سوراز، یا صورتوں کے نام لکھیں گے، اور وہاں پر 2 کالمز بنائیں گے۔ پہلے کالم میں لکھیں گے پارا نمبر، ٹھیک ہے؟ اور دوسرے کالم میں سورہ کا نام، یس، نیم آف سورہ،
چاہے آپ انگلش میں لکھ لیجئے چاہے تو آپ یہ لکھ. ہم سورہ کے نام لکھیں گے. بعد میں آہستہ آہستہ ہم کیا کریں گے, پاروں کے نام بھی یاد کریں گے. جیسے پہلے پارے کا الف لام میم تھا, دوسرے پارے کا نام سیقول تھا, اور تیسرے پارے کا نام کیا تھا؟ نہیں دیکھا تھا. آپ لوگ روزانہ پارے پڑھ رہے ہیں؟ میں آپ لوگ کو آج نہیں بھیجی نا. کون بتائیں گے؟ ہماری بچی تل کا رسول. ہاں, ہمارے سیدہ نور نہیں حور تھے نا ان کا نام, کل جنہوں نے کہا کہ مجھے انگلش نہیں آتی, وہ نہیں آئے ابھی تک. اچھا, وہ لڑکی مدرسے جا کے پڑھتے ہیں, ان سے پوچھیں گے ہم لوگ آئیں گے. ٹھیک ہے, تیسرا پارا ہمارا تل کا رسول. ٹھیک ہے, اب یہ چوتھا لن تنالو. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ کیا کریں گے, 3 کالمز بنائیے گا. پہلے کالم میں پارے کا نام, پارے کا نمبر 1 2 3 4. اب آج ہمارا 4تھ پارا چل رہا ہے, 4تھ جز چل رہا ہے. دوسرے کالم کے اندر آپ اس کا نام لکھیے گا, وہ پارے کا نام جو قرآن پاک میں لکھا ہوتا ہے نا, رائٹ سائڈ اوپر لکھا ہوتا ہے, وہ لکھیں گے. اس کے بعد میں آپ لوگ پھر 3rd کالم میں لکھیں گے کہ اس پارے میں کتنے سورے ہیں. ٹھیک ہے, سب لوگ بنائیں گے نا؟ جی باجی انشاءاللہ. جی باجی انشاءاللہ. انشاءاللہ. بنا کے پھر فوٹو لے کے مجھے بھیجنا گروپ میں کہ ہم نے بنا لیا ہے کر کے. I want to see all of you doing that. تو ایسے ہی کریں گے تو یاد ہوں گے سارے, ورنہ پھر پتہ ہی کوئی نہیں چلے گا. آپ 80 ایئرس کے بھی ہو جائیں گے, پھر آپ سوچیں گے مجھے 114 سوروں کے تو نام نہیں یاد ہے, تھوڑے صورتوں کے نام یاد ہے, باقی کے نہیں یاد ہے. ہم 80 ایئرس کے بوڑھے ہو جائیں گے تب بھی ہمیں نہیں آئے گا. تو ایسے نہیں ہونا چاہیے نا, ہونا چاہیے ایسے. ہماری کتنی کتابیں, ایک ہی قرآن ہے ہماری, ہے نا. ہماری ایک قرآن کے اندر سے کتنے سورے ہمیں پتہ ہونا چاہیے سب کو. اور آپ لوگ جیسے اسکول کے لیسنز یاد کرتے ہیں ایسے یہ بھی یاد کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, روز روز کلاس میں. Baji, can you please repeat how to make that column? Yeah, you have to make 3 columns. Okay, in the first column you have to write para 1 2 3 like that. Okay, juz number. In the second column you have to write name of the juz. We will be talking every day what is the name of the juz. And in the third column you will write how many surahs are there in the juz. Okay, like say for example in the first juz you have Surah Fatiha and Surah Baqarah. In the second juz you have only Surah Baqarah. And in the third juz, you have Surah Baqarah and Surah Al Imran. Right? Now in the fourth juz today that we are doing, we'll be having Surah Baqarah, Surah Al Imran, and we'll start Surah Nisa today, inshallah. Okay, so you have to make 3 columns. Yes, Shazia? Ji, Jazakallah. Inshallah, all of you will make, inshallah, biznillah. تو چلیے ہم لوگ کرتے ہیں. اب we'll study. شازیہ بیٹا, are you understanding اردو also? جی الحمدللہ. چلو بہت اچھی بات ہے. کہیں نہیں سمجھ آ رہا ہے تو I'm sharing the notes in English, you can catch up with the notes. میں ایک کام کرتی ہوں, آپ لوگوں کو انگلش کے نوٹس پہلے بھیج دیتی ہوں سو دیٹ آپ پڑھ کے بیٹھ سکتے ہو کلاس میں. تو تھوڑا تھوڑا جہاں رک جاؤ تو مشکل ہوگی تو جلدی جلدی کر سکتے ہیں. اسکرین شیئر ہو رہا ہے نا آپ لوگوں سے؟ اوکے. اوکے, اب دیکھیے اس کے اندر ہم پڑھیں گے. پہلے ہم نے بیٹل آف بدر کا پڑھا. جو سب سے پہلی جو ہماری بیٹل ہوئی تھی اسلام میں وہ تھی بیٹل آف بدر. ٹھیک ہے, جسے ہم کہتے ہیں جنگ بدر یا غزوہ بدر. ٹھیک ہے, غزوہ آپ کو میں آج ڈیفرنس بتاتی ہوں. غزوہ ہوتا ہے جس کے اندر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم خود پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. بہت سارے جنگیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے, آلموسٹ 75 ملٹری ایکسپیڈیشن ہوئے تھے مدینہ, جب مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے نا. اچھا, مکے میں کوئی جنگ ہوئی تھی کیا؟ مکے میں جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے, میں نے آپ کو بتایا تھا No. 13 years, ہاں, there was no war at all. 13 years پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم مکے شریف میں تھے. ٹھیک ہے, 13 ایئرس کے بعد میں مائگریٹ ہو کے مدینہ شریف آ گئے تھے, وہاں پر 10 ایئرس تھے. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. تو یہ جو 13 ایئرس کا پیریڈ تھا مکے میں, اس ٹائم پہ کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی. سب سے پہلی جنگ
ہجرت کر کے، ہجرت یعنی مائگریشن، ہجرت کر کے آنے کے بعد میں وہاں سے ہمارا ہجری کیلنڈر شروع ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو پہلا سال فرسٹ ہجری، سیکنڈ ہجری، تھرڈ ہجری، فورتھ ہجری. ابھی کون سا ایئر چل رہا ہے ہجری کا؟ ابھی میں آج تو آپ لوگوں کو ٹائم دے رہی ہوں، ٹھیک ہے. اب میں اس کا جواب نہیں بتاؤں گی، آپ لوگ کل مجھے ایئر بھی بتائیں گے اور منتھ بھی بتائیں گے اور ڈیٹ بھی بتائیں گے. منتھ کون سا چل رہا ہے بتائیے؟ رمضان. رمضان. ویری گڈ. اب رمضان کی ڈیٹ کیا ہے آج؟ 5 ہمارا ہو گیا. تو اب ایئر کون سا ہے آپ لوگ، میں نہیں بتاؤں گی اور کوئی ایک نہیں بتائے گا، جا کے آپ لوگ سب لوگ انٹرنیٹ پہ ڈھونڈیں گے، گھر میں امی کو پوچھیں گے، گھر میں کیلنڈر ہے تو اس میں دیکھیں گے کہ ہمارا کون سا ہجری ایئر چل رہا ہے، اور مجھے گروپ میں سب لوگ لکھیں گے. ٹھیک ہے. I have a guess. Is it No, I don't want any guess. I don't want any guess. I don't want any answer also. I want everyone to go and find. ٹھیک ہے. سب لوگ جا کے ڈھونڈیے گا، گھر میں پیرنٹس کو پوچھیے گا، سب سے پہلے تو امی کو پوچھیے گا، یا پھر گھر میں اسلامک کیلنڈر ہے تو اس میں دیکھیے گا، ورنہ پھر امی سے کہیے گا کہ انٹرنیٹ سے نکال کے آپ کو بتائیں کہ کون سا ہجری ایئر چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اور سب لوگ دوسرے ممبرس کو بھی بتائیں گے کہ ہمارا ہجری ایئر یہ چل رہا ہے. اب آپ خود بتائیں گے کہ ہجری ایئر کیوں کہتے ہیں ہم اس کو. ہمارا جو ایئر چلتا ہے نا، جو آپ 2026 چل رہا ہے نا ایئر، سولار ایئر کے حساب سے 2026 چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اب ہمارا ہجری ایئر کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارا ہجری کیلنڈر کب سے شروع ہوا ہے، جسے ہم گریگورین کیلنڈر کہتے ہیں. ہجری کیلنڈر ہی کہتے ہیں، گریگورین تو اس کو کہتے ہیں. ہجری کیلنڈر جو ہوتا ہے وہ اس کا کیا حساب لیتا ہے، ہجرت مطلب مائگریشن کے بعد میں جہاں سے ہمارا ایکچوئل کیلنڈر شروع ہوا. اسلامک کیلنڈر کب سے شروع ہوا؟ کب سے شروع ہوا اسلامک کیلنڈر؟ مائگریشن کے بعد میں. مائگریشن ہجرت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف کو چھوڑ کے جب مدینہ شریف کو آئے تھے، وہاں سے ہمارا ہجری کیلنڈر سٹارٹ ہوا تھا، اسلامک کیلنڈر جسے ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. سب لوگ کو سمجھ آ گیا ہمارا ہجری کیلنڈر کب سے سٹارٹ ہوا؟ Yes. تو اب جو بیٹل ہوئی تھی، بیٹلز کب ہوئے تھے؟ مکے میں کوئی بیٹل نہیں ہوئی تھی. 13 ایئرس تک مسلمانوں کو بہت تنگ کیا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، سب مسلمان چھوڑ کے چلے گئے، قتل بھی کیا گیا، بہت شہید بھی ہوئے، لیکن بیٹل نہیں ہوئی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پورے 13 ایئرس تک کہا تھا کہ آپ نے صبر کرنا ہے بس. 13 years is not a small period. بہت لمبا ٹائم تکلیف اٹھاتے رہے مسلمان. کوئی جنگ نہیں، کوئی بدلہ نہیں، کوئی مارنا پیٹنا، کچھ نہیں، بس صبر کرنا تھا. اس کے بعد میں اتنا تنگ کیا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کے لیے وہ لوگ پلاننگ شروع کر دیے تھے. تب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اب آپ مائگریٹ کریے. کہاں مائگریٹ کر کے جانا ہے؟ مدینے کو. تو یہاں سے ہمارا ایکچوئل ہجری کیلنڈر شروع ہوا. تو فرسٹ ایئر کوئی بیٹلز نہیں ہوئی. سیکنڈ ہجری ایئر میں سب سے پہلی بیٹل ہوئی تھی اسلام کی. کون سی بیٹل؟ بدر، بیٹل آف بدر. ٹھیک ہے. تو اب یہ بیٹلز جو ہوتی تھی، اس کے اندر 2 ٹائپ کے بیٹلز ہوتے تھے. ابھی آپ لوگ بہت سارے بیٹلز پڑھیں گے، اسی لیے میں آپ کو پہلے ہی بتا رہی ہوں کہ اب یہاں پر آپ بیٹل آف بدر پڑھیں گے، پھر بیٹل آف احد پڑھیں گے، اور پھر اس کے اندر خندق پڑھیں گے، ٹرینچ، بیٹل آف ٹرینچ. بہت سارے بیٹلز آپ لوگ پڑھتے جائیں گے. جو سیرہ آپ لوگوں نے کیا تھا سمر میں، اس میں تھوڑے تھوڑے کورز ہو گئے تھے نا. آپ لوگوں نے 23 ایئرز آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف آپ نے دیکھا تھا کہ کب ہجرت ہوئی تھی، کب ڈیتھ ہوئی تھی، شارٹ میں کیا تھا. ٹھیک ہے. انشاءاللہ اس سمر میں ہم لوگ سیرہ نبوی زیادہ ڈیٹیل میں کریں گے اور صرف سیرہ کریں گے انشاءاللہ. تو اب جو بیٹلز میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم خود پارٹیسپیٹ کرتے تھے اس کو کہتے تھے غزوہ. ٹھیک ہے. رائٹ ان یور بکس، غزوہ. جس بیٹل میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر بیٹل میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جاتے تھے. 75 ملٹری ایکسپیڈیشنز ہوئے تھے ہجرت کے بعد میں. کتنے سال تھے ہجرت کے بعد میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم؟ How many years did he live? 10 years only. ہجرت کے بعد میں 10 سال کے بعد میں انتقال کر گئے.
اور 10 سال میں 75 پلس ملٹری ایکسپیڈیشن ہوئے تھے. 75 پلس 10 سال میں صرف. سوچیے ایک سال میں کتنی ہوتی تھی ہوں گی, ہے نا, بہت زیادہ نا, آلموسٹ 6 ملٹری ایکسپیڈیشن ہوتی تھی ہر سال. کبھی کبھی تو ہر مہینے جنگ ہوتی تھی, ہر مہینے. تو اب ہر مہینے میں تو نہیں گئے تھے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جنگ میں. تو جس جنگ میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے وہ جنگ کو ہم کہتے ہیں غزوہ. کیا کہتے ہیں؟ آپ لوگ سو جائیں گے تو مجھے بھی نیند آئے گی. آپ لوگ کی انگلی مائک کے اوپر ہونی چاہیے کٹ کر کے جلدی سے کھولنے کے لیے. تو غزوہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اب جس میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پارٹیسپیٹ نہیں کرتے تھے اس کو کہتے ہیں سریہ. کیا کہتے ہیں؟ سریہ. یاد رکھنا. دیکھیے امیمہ نے جلدی سے بتا دیا, امیمہ نے افطاری کی ہے زبردست, اسی لیے انہوں نے جلدی مائک کھول دیا. آپ لوگ بھی جلدی سے کریے. افطاری نہیں کیا آج آپ لوگوں نے؟ اچھے سے نہیں کھائے؟ نہیں کھائے؟ کل سے اچھے سے کھا کے بیٹھیے گا. کل بھی میں نے کہا تھا اچھا افطاری کر کے بیٹھیے گا, نیند آئے گی ورنہ بھوک لگے گی, تھک جائیں گے. اسکول بھی جا رہے ہیں آپ لوگ, ایگزامس بھی لکھ رہے ہیں بعض بچے, تو تھک جائیں گے, نیند آ جائے گی. اچھے سے افطاری کر کے بیٹھیں گے نا, اور دودھ پی کے بیٹھیے گا, زیادہ پانی لے کے بیٹھیے گا. روزہ رکھ رہے ہیں تو پانی کی پیاس تو لگے گی, دن بھر پیاسے رہتے ہیں, کچھ نہیں کھائیں گے تو فروٹس لے کے بیٹھیے گا. چپس وغیرہ نہیں, اچھے سے فروٹس لے کے بیٹھیے, اور تھوڑا سا پانی لے کے بیٹھیے, تھوڑا سا جوس لے کے بیٹھیے, فروٹ جوس, یہ بازار کا ڈبے والا جوس نہیں. تو کھائیں گے تو دم آئے گا اچھے سے, جلدی سے مائک کھول کے جلدی جواب دیں گے, ہے نا. دیکھیے وہ میں نے پہلے بتا دیا آپ سے. اب دیکھتے ہیں کون پہلے بتائیں گے جب میں کوشچن کروں گی. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جس میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے وہ غزوہ ہوتا تھا, جس میں نہیں کرتے تھے وہ سریہ ہوتا تھا. اب جو ہم نے پڑھا ہے کل تو وہ تھا غزوہ بدر, بیٹل آف بدر. انگلش میں تو ہم بیٹل ہی بولیں گے, لیکن ہم اردو میں جس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں وہ انگلش میں بھی آپ غزوہ بول سکتے ہیں, سریہ بھی بول سکتے ہیں, بٹ ڈیفینیٹلی ہم ہمیشہ بیٹل ہی بولتے جاتے ہیں. تو بیٹل آف بدر جو تھا یہ سب سے پہلی ہماری اسلامک جنگ تھی, ٹھیک ہے. اب ہم اس کو بعد میں پڑھیں گے, ابھی ڈیٹیل نہیں, آج ہم اس کا بیٹل آف احد پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ ہماری دوسری جنگ تھی. بیٹل آف بدر میں تو زبردست وکٹری ہوئی تھی, بیٹل آف احد میں بھی جیت ہی گئے تھے تقریباً, لیکن بہت لاس ہو گیا تھا, لاس آف لائف. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت زیادہ انجریز آئے تھے, اور اس کا ریزن کیا تھا آج ہم سنیں گے اس کی کہانی میں, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے کس سورے میں آئے گا, یہ بیٹل آف احد اور بیٹل آف بدر جو ہم نے پڑھا تھا شروع میں, کون سے سورے میں آئے یہ دونوں چیزیں؟ سورہ آل عمران میں, ٹھیک ہے. اور مجھے بتائیے, میں نے آپ کو کل بتایا تھا سورہ آل عمران کی بیسک ہم جو اس کے اندر تھیم تھی وہ کیا تھی, ہم کس سے اس کے اندر بات کر رہے ہیں, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کا ذکر کر رہے ہیں زیادہ, کس سٹوریز آئے تھے کل, وچ کمیونٹی؟ بنی اسرائیل. بنی اسرائیل نہیں, بنی اسرائیل کا سٹوریز آتے ہیں سورہ بقرہ میں. حضرت زکریا علیہ السلام. ہاں ویری گڈ, زکریا علیہ السلام. اور مریم. ہاں, ارے بھائی آج تو میما تو زبردست بیٹنگ کر رہے ہیں بھائی. چلیے جاگیے یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام. ویری گڈ, سارے جواب میں نے بتا دیے. جاگیے سب لوگ جلدی جاگیے. ہم لوگ کل کی سٹوری میں پڑھ رہے تھے کہ کرسچنز جو ہوتے تھے ان کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کانورزیشن کرتے ہیں, اور یہ سارے سٹوریز بھی ہم نے پڑھے تھے. زکریا علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, مریم علیہ السلام, یہ سارے سٹوریز ہم نے کل پڑھ لیے تھے. کس میں؟ کل آل عمران میں, ٹھیک ہے. آج ہم پڑھیں گے آل عمران کا پورا ہمارا چیپٹر کلوز ہو جائے گا, اور پھر سب لوگ جاگتے رہیے. میں کبھی بھی بیچ میں سے سوال پوچھوں گی تو جلدی سے بتانا چاہیے. تو اب ہم کریں گے آج سورہ آل عمران کو کمپلیٹ کریں گے اور سورہ نساء شروع کریں گے. تو اس میں ہم کریں گے بیٹل آف احد سب سے پہلے. اور میجر ٹاپک جو ہم آج سیکھیں گے وہ ابراہیم علیہ السلام. کعبہ شریف کی تعمیر ہم نے فرسٹ پارے میں پڑھ لیا تھا کہ کعبہ شریف کو ابراہیم علیہ السلام نے, اور کس نے بنایا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کون تھے کعبہ شریف کو بنانے میں؟ اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسماعیل علیہ السلام. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں نے مل کے کعبہ شریف کو بنایا اور خوب دعائیں کرتے رہے. تو ہم وہ پڑھیں گے ابراہیم علیہ السلام کی لیگیسی, کعبہ شریف کا جو سٹرکچر ہے پورا, وہاں پر ان کا پیر بھی ہے, ان کے پیر کے نشان ہیں. کسی کو پتہ ہے اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ کون گئے تھے بھی ریسنٹلی عمرے میں؟ دیکھا ہے کسی نے وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے فوٹ پرنٹس ہے وہاں پر؟
مقام ابراہیم کہتے ہیں اس کو. میں آپ کو میرے پاس ایک چھوٹا سا پکچر ہے, دیکھیے یہ ایسے گولڈن والا ہوتا ہے نا. اب جو عمرہ گئے ہیں یا جو ٹی وی کے اوپر دیکھتے ہیں حرم کا, اس میں دیکھیے گا, ابھی کب لگائیں گے نا آپ لوگ ٹی وی کے اوپر حرم شریف کا, تو دیکھیے گا یہ جو گولڈن کلر کا کیس ہے نا, اس کے اندر ایک پتھر ہے جس کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کے فٹ پرنٹس ہے, جس کے اوپر کھڑے رہ کے انہوں نے کعبہ شریف کو بنایا تھا. اور یہ پتھر کی خاص بات یہ تھی کہ یہ پتھر اوپر ہوتا تھا, نیچے ہوتا تھا, موو ہوتا تھا, یعنی ان کو تو ان کے پاس تو کوئی سیڑھی نہیں تھی, سیڑھی تھی بھی تو یہ پتھر کے اوپر وہ نماز کعبہ شریف کو بناتے تھے. ٹھیک ہے, تو ہم آج وہ پڑھیں گے. پھر ہم پڑھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. تو اللہ تعالیٰ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ اوکے, دین ویل لرن اباؤٹ بیٹل آف احد. ٹھیک ہے, اس کی فل سٹوری آئے گی. اس کے اندر آیت نمبر 121 سے 175 تک لمبی سی کہانی چل رہی ہے بیٹل آف احد کے بارے میں. ٹھیک ہے, اور پھر ہم دیکھیں گے کہ جو تقوی والے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. The qualities of God conscious, of the God conscious. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں پورا ڈسکرپشن دیتے ہیں کہ جو پیپل آف تقوی ہے, میں نے بتایا تھا تقوی کیا ہے ایکچوئل میں نے آپ کو بتایا تھا سمپل ورڈز میں کہ ایک الارم ہوتا ہے ہماری باڈی کے اندر, ہمارے دل کے اندر, جو ہمیں اچھے کام کرنے کی طرف رو کرتا ہے, اچھا کام کا رو کر کے, اور برا کام جب کرتے ہیں تو وہ ٹک 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 الارم بجتا ہے کہ بھئی یہ غلط ہے, ڈونٹ ڈو دس ون. یہ جو ہمارا مسل ہوتا ہے, یہ جو ہم اس کو کیا کر رہے ہیں, ایکٹیویٹ کر رہے ہیں. ابھی رمضان میں آپ لوگ روزے رکھتے ہیں تو یہ ہمارا جو تقوی کا مسل ہے, کہ ہم جیسے ایکسرسائز کرنے سے ہمارے باڈی کے مسلز بنتے ہیں نا, روزہ رکھنے سے ہمارا تقوی کا مسل ہمارا اسٹرانگ ہو جاتا ہے. تو پھر آپ خراب کام نہیں کریں گے. آپ دیکھیں گیمز نہیں کھیلتے, شرارت نہیں کرتے, ہے نا, قرآن پڑھتے, نماز پڑھتے, روزہ رکھتے ہیں, ذکر کرتے. اب چلو مجبوری ہے, اسکول جانا تو ہے, ایگزامس ہے تو دے رہے ہیں. اچھا, اور ٹاپک ہم کریں گے ڈونٹ بی ویک, ڈونٹ بی سیڈ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کو کہہ رہے ہیں, یہ ہم دیکھیں گے, کیونکہ جنگ احد میں بہت نقصان ہو گئے تھے, بہت لوگوں کا ڈیتھ ہو گئی تھی اور بہت کچھ ہوا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ بھئی تم کمزور مت بن جاؤ, دکھ مت کرو. اینڈ دین جو شہید ہو گئے تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ وہ لوگ زندہ ہے, وہ لوگ نہیں انتقال کرے, مارے گئے نہیں وہ لوگ. وہ جو منافقین ہوتے تھے وہ نہیں گئے, تو انہوں نے کہا کہ ہم جاتے تو ہم بھی مر جاتے, خامخواہ کے عہد میں جا کے مر گئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں, وہ جو شہید ہوتے اللہ کے راستے میں وہ ہمیشہ زندہ رہتے. پھر ہم سورہ آل عمران کی کلوزنگ دعا دیکھیں گے جو بہت پاورفل ہے. اس کے بعد میں سورہ نساء شروع ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, 23 آیات میں. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کعبہ شریف کا, دا ہاؤس, دا فرسٹ ہاؤس. ٹھیک ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. اللہ تعالیٰ کا گھر کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں رہتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عبادت کرنے کے لیے آپ لوگ حج اور عمرے کے لیے آئیں. تو یہ جو کعبہ ہے ایکچولی, اس کو جسے آیت میں آیا ہے کہ بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا, the first house established for mankind was one at Bakka. You can see here بکہ للذی ببکہ. یہ جو بکہ آیا ہے, یہ بکہ سے کیا مراد ہے؟ تو اسکالرز نے کہا ہے کہ مکہ کا جو اینشنٹ نام تھا وہ تھا بکہ. ٹھیک ہے, تو اٹ اسپیسیفکلی ریفرز ٹو دا ایریا آف دا کعبہ اٹ سیلف. وہ وہاں کا جو ایریا ہے, وہ ایریا کو, سٹی کو بھی بکہ بولتے ہیں یا وہ ایریا کو بھی بولتے ہیں. تو کعبہ کا جو ایریا تھا اور مکہ جو تھا, یہ پوری کی پوری سٹی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ جو کعبہ شریف کا جو ایریا تھا اس کو پہلے بکہ کہتے تھے. ٹھیک ہے, تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ببکہ لکھا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد میں مقام ابراہیم کیا ہے. ٹھیک ہے, blessed in guidance for all the people, آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. ابھی 93 سے 97 تک اللہ تعالیٰ یہاں پر کعبہ شریف کے بارے میں بتا رہے ہیں. تو اب جو مقام ابراہیم ہے, میں نے جیسے ابھی آپ کو بتایا تھا, it's a stone on which Ibrahim علیہ السلام stood while building the Kaaba. اوکے, پرنٹس اس کے اوپر پریزروڈ ہے, آج بھی ہے. آپ لوگ اگر دیکھے ہیں جا کے تو بہت اچھی بات ہے. جو عمرہ گئے تھے انہوں نے دیکھا ہے تو ویری گڈ. اگر جو نہیں گئے تھے تو آپ لوگ نیٹ کے اوپر جا کے, اب آپ کے موبائل کے اوپر بھی مکہ لائیو آتا ہے, تو کھول کے کلاس کے بعد میں ابھی نہیں دیکھیے گا, تو وہاں پر آپ کو ایک گولڈن کیس نظر آئے گا. اس کے اندر پتھر ہوتا ہے جس کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کے فٹ پرنٹس ہے. ٹھیک ہے, یہ ہوتا ہے کعبہ شریف کے قریب میں. جب ہم طواف کرتے ہیں تو اس کے بعد میں 2 رکعت نماز پڑھنے ہوتے ہیں, تو وہ اسی طرف ڈائریکشن کر کے پڑھنا ہوتا ہے. آف کورس آپ اس کے پیچھے پڑھنا ہوتا ہے, لیکن ابھی تو وہاں پڑھ نہیں سکتے,
تو پھر آپ کہیں بھی حرم شریف میں پڑھ سکتے ہیں نماز. تو جو کعبہ شریف تھا یہ سب سے پہلی جگہ تھی عبادت کے لیے. کبھی بھی ایسے کوئی ایک جگہ نہیں تھی یعنی کعبہ شریف سے پہلے. کعبہ شریف تو پہلے بھی تھا، بہت انبیاء پہلے بھی تھے، اس کے بعد میں وہ ٹوٹ گیا تھا، پھر بنایا گیا. لیکن کوئی اسٹیبلشڈ پلیس نہیں تھی زمین میں جہاں پر سب لوگ جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے. ٹھیک ہے، یہ عربس کے لیے نہیں ہے، سارے لوگوں کے لیے، قریش کے لیے بھی نہیں ہے. The people who lived in Makkah at that time, Prophet صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ جو رہتے تھے مکے میں، وہ پاورفل لوگ قریش کہلاتے تھے. ٹھیک ہے، یہ سب کے لیے ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ in it are clear signs, the standing place of Ibrahim علیہ السلام and who enters it be safe. آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہاں پر آپ لوگ آ کے سب لوگ عبادت کرو. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے آیات میں حج کی فرضیت کے بارے میں بتایا کہ یہ سب کے اوپر حج فرض کر دیا گیا ہے. اور آپ جس کے پاس بھی استطاعت ہوتی ہے، پیسہ ہوتا ہے، استطاعت مطلب یو ہیو منی اینڈ ایکسٹرا منی، جو اللہ تعالیٰ ڈسکرائب کرتے ہیں بکس کے اندر. آپ لوگ پڑھیں گے، میں نے آپ کو بتایا تھا شریعت یعنی کہ اسلامک ڈیوائن لاز، اس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ حج کو کون جا سکتا ہے، کس کے پاس، آپ کے پاس کتنے پیسے ہوں گے تو آپ کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے، ان آل دا ڈسکرپشنز. تو پھر آپ حج کرنے کے لیے جائیں گے، آپ کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے. اب دیکھیے آپ نے حج اور عمرہ کیا ہے نا، اگر کیا ہو تو بہت اچھی بات ہے. اب آپ وہیں پر جا رہے ہیں، وہیں پر پیدل چل رہے ہیں جہاں پر ابراہیم علیہ السلام چلے ہیں، ہے نا. اس کعبے کی طواف کر رہے ہیں جہاں پر اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کو بنایا، اور آپ اطراف میں گھوم گھوم کے طواف کرنا یعنی کعبے کے اطراف میں 7 چکر لگانے کو کہتے ہیں. اب یہ 4000 سال پہلے، میں نے آپ کو بتایا 4500، آلموسٹ 4000 سے لے کے 4500 تک، ابراہیم علیہ السلام سے لے کے موسیٰ علیہ السلام. میں نے آپ کو بتایا تھا اسٹوریز آف پروفٹ جب ہم کر رہے تھے، تو یہ ابراہیم علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام تک کے ٹائم پیریڈ جو ہوتا ہے وہ آلموسٹ 2500 ایئرس تھا یا 2000 ایئرس تھا اپروکسیمیٹلی. موسیٰ علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ کا ٹائم بھی 2000 ایئرس تھا. عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پیریڈ بھی 500 ایئرس تھا. تو ٹوٹل 4500 ایئرس ہو جاتے ہیں. تو یہ اتنے سارے سال پہلے سے لے کے اب تک ہے نا. تو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا نا کعبہ شریف کو، تو 4500 سال سے وہیں پر ہے. تو جب آپ کعبہ شریف کو جائیں گے تو یو آر ناٹ جسٹ وزٹنگ اے بلڈنگ، آپ کوئی بلڈنگ کو دیکھنے نہیں جا رہے ہیں، آپ وہاں پر یہ ایک سب سے جو پرانا ایکٹ آف ورشپ ہے اس کو پورا کر رہے ہیں. کہ ہم نے پڑھا تھا حضرت حاجرہ علیہ السلام جو تھے وہ اسماعیل علیہ السلام بہت چھوٹے تھے. کعبہ شریف تو بعد میں بنایا تھا انہوں نے بڑے ہونے کے بعد میں، تو جب بہت چھوٹے تھے اس ٹائم پہ وہاں سے زمزم کا پانی نکل آیا تھا. ان کو بھوک پیاس لگ رہی تھی، وہ ادھر سے ادھر دوڑ رہے تھے. یاد آیا نا آپ لوگ کو، ہم نے اسٹوری پڑھ لی تھی حضرت حاجرہ کی. تو یہ کتنی پرانی اسٹوری ہے. جب آپ وہاں پر جائیں گے تو آپ سوچئے گا کہ آپ اس جگہ پر پیدل چل رہے ہیں جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم پڑے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم پڑے تھے، آپ بھی وہاں پر جا رہے ہیں. کتنی بابرکت جگہ، اور کتنے سارے انبیاء وہاں پر آئے ہیں عبادت کرنے کے لیے. تو اتنی مقدس جگہ ہے وہ، ہے نا. تو جب بھی آپ لوگ اب کلاس کے بعد میں یا کل آپ لوگ بیٹھ کے نیٹ کے اوپر دیکھیے گا، آپ کی امی کو پوچھیے گا، امی بتائیں گے اس طرح سے کعبے کے اطراف میں ہم طواف کرتے ہیں. اور یہ ہے مقام ابراہیم. ٹھیک ہے، اچھا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہولڈ دا روپ آف اللہ، یہ ایک یونٹی کے لیے کہتے ہیں، یعنی کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. ٹھیک ہے، سب مل کر. اور ڈونٹ بی ڈیوائیڈڈ. یہ جو ہم جھگڑا کرتے ہیں نا، گھر میں بھی سبلنگس میں جھگڑا ہوتا ہے نا، بردرز اینڈ سسٹرز سے تو لڑ لیتے ہیں، مذاق میں بھی نہیں لڑنا چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ڈیوائیڈ نہیں ہونا ہے، ڈونٹ بی ڈیوائیڈڈ، بی یونائٹڈ. تو گھر میں ہم اگر یونائٹڈ رہنا سیکھیں گے تو پھر ہم اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی یونائٹڈ رہتے ہیں، ہم اپنے سوسائٹی میں بھی رہتے ہیں، ایز اے مسلم کمیونٹی بھی ہم سب مل کے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر حبل اللہ کر کے آیا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. یہ حبل اللہ یا حبل اللہ بی کی وجہ سے آتا ہے، گرامیٹیکل پوائنٹ ہے. تو یہ کیا مطلب ہے؟ اللہ کی رسی سے کیا مطلب ہے؟ کوئی رسی ہے کیا نظر آ رہی ہے جسے ہم پکڑ لیں؟ ایسی تو کوئی رسی نہیں ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں پھر رسی سے مراد؟ رسی کا مطلب ہوتا ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث اس سے مراد لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر سمجھے فار ایگزامپل ایک آسمان سے کوئی ایک بہت بڑی سی رسی لٹک رہی ہے،
ٹھیک ہے, سب لوگ اس کو پکڑ لیں گے, پکڑ سب مل کے, تو ہم فیل کریں گے کہ وی آر سیف. اللہ تعالیٰ اگر بول دیں کہ بھئی رسی کو پکڑ لو تم سیف ہو گئے, تو ہم پکڑ لیں گے اور ہم سیف ہو جائیں گے, ہے نا. تو اب کیا کریں گے, ہر کوئی اس کو رسی کو پکڑے گا اور پھر چھوڑے گا کیا, نہیں چھوڑے گا, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو آیت نمبر 103 میں کہہ رہے ہیں کہ remember the favor of Allah subhanahu wa ta'ala upon you when you were enemies and he united your hearts so you became by his favor brothers. اب یہ لوگ کون تھے جو بردرز کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں 103 آیت میں. دیکھیے یہ اوس اور خزرج جو تھے نا, دو ٹرائبز تھے مدینے میں, ٹھیک ہے, نام یاد رکھیے گا, اور جنہوں نے پروفٹس کی سٹوریز کی ہیں ان لوگ کو نام یاد ہوگا. اوس اور خزرج کا ہم نے وہاں پر کیا تھا, سیرہ میں کیا تھا, لکھ کے رکھ لیجئے گا, میں پوچھوں گی یا پھر یہ سلائیڈ میں دیکھ لینا بعد میں. اوس اور خزرج کا بہت بار آئے گا واقعہ, میں آپ لوگ کو پوچھوں گی یہ نام پھر سے. یہ دو ٹرائبز تھے مدینے میں, ٹھیک ہے. یہ لوگ کہاں سے آئے تھے, ایکچوئل میں یہ لوگ یمن سے آئے تھے, ٹھیک ہے. حفصہ, فائزہ, بلقیس, آپ سب کو یاد ہونا چاہیے یہ نام, کہ یہ لوگ آئے تھے یمن سے. پہلے ایکچولی یمن بہت اسٹرانگ کنٹری تھا, ٹھیک ہے. وہاں پر ان کا ایک ڈیم تھا, وہ ٹوٹ گیا. جب وہ ڈیم ٹوٹ گیا تو پورا سٹی ڈوب گئی ان کی, یمن, اور یہاں سے یہ لوگ مائگریٹ ہونا شروع ہو گئے تھے. یمن کے جو عربس تھے, دے ور ویری رچ اینڈ پاورفل پیپل. وہ لوگ بہت سسٹمیٹکلی گھر بھی بنائے. ڈیم سوچے اس زمانے میں, کب کی بات ہے یہ, 2000 ایئرس پہلے کی بات ہے, اینڈ مور بیفور دیٹ ان کا ڈیم ٹوٹ گیا. تو جب ڈیم ٹوٹ گیا ان کا, تو وہ لوگ مائگریٹ ہونا شروع ہو گئے. جب مائگریٹ ہو گئے تو پھر کچھ لوگ مدینے چلے گئے, کچھ لوگ کہیں چلے گئے, کچھ لوگ مکہ چلے گئے, اس طرح سے. اب ان کی ایک ٹرائب تھی اوس اور خزرج, یہ ایکچوئل عربز ہی تھے, پراپر عربز, یمنی عربز ہیں یہ لوگ. تو یہ جب کیا کرے, یہ لوگ آ کے مدینے میں رہ گئے, مدینے میں بس گئے تھے. ایسے ہی جوز جو تھے نا, جوز بھی مدینے کیسے آئے, یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ دے یوزڈ ٹو مائگریٹ. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ان کو پتہ تھا, ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا, اور انہوں نے سارے سائنس پڑھ لیے تھے کہ دیکھیے دو پہاڑوں کے بیچ میں ایک سٹی ہوگی, وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے, ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا. تو ان لوگوں نے کیا کیا, آ کے پہچان لیا, اچھا یہ تو مدینے کے پہاڑ لگ رہے ہیں, تو یہیں آئیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سوچ کے یہ لوگ وہاں رہنے لگ گئے تھے, اور ان کے بھی اپنے قبیلے ہوتے تھے. جو جوز آ گئے تھے نا, یہودی آ گئے تھے, ان کے بھی اپنے کچھ ٹرائبز ہوتے تھے. آپ لوگ کو میں بعد میں بتاؤں گی, بنو نضیر, بنو قینقاع, یہ لوگ ان کے بھی ٹرائبز ہوتے تھے. تو اب ان کے پاس یہ ہوتا تھا, جوز کی بکس میں لکھا ہوتا تھا کہ یو شوڈ ناٹ فائٹ امنگ ایچ ادر, جیسے ہمیں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ, ویسے ان کو بھی کہا تھا. لیکن یہ لوگ کیا کرتے تھے, دو ٹرائبز بن گئے تھے. ایک ٹرائب بن گئی تھی اوس کی دوست, دوسری ٹرائب بن گئی تھی خزرج کی دوست. اوس اور خزرج دونوں آپس میں ٹرائبل رائیولری ٹرائبز تھے, ٹھیک ہے. دونوں ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے رہتے تھے ہمیشہ کوئی نہ کوئی بات پہ. اب ایک ان کا ٹرائب کے ساتھ ہو جاتا تھا, یہودیوں کا ان کا ایک ٹرائب ہو جاتا تھا, بنو نذیر اور بنو قینقاع. اب مجھے نام میں بھول گئی کون سا نام کس کے ساتھ ٹائی اپ ہوتا تھا, میں آپ کو بتاؤں گی. تو اب یہ لوگ دونوں کیا کرتے تھے کہ جھگڑا کرتے تھے. اوس اور خزرج, ان کے ساتھ جوز مل جاتے تھے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کے لیے, اور ایک کافی اچھے خاصے جھگڑا کر لیتے تھے. یہ لوگ ہمیشہ ہی جھگڑا کرتے تھے, اور پھر صلح صفائی ہو جاتی تھی. پھر جھگڑا کرتے تھے, صلح صفائی نہیں ہوتی تھی, مطلب جھگڑا رک جاتا تھا. تو اب یہ جو اوس اور خزرج تھے, ان کے بیچ میں تو جنگ ہوتی تھی. اب یہ جو جیوز ہوتے تھے نا, یہ کیا کرتے تھے, اوپوننٹس ہو جاتے ہیں نا جیوز, تو اب کہتے تھے ہم تم لوگ کو بتائیں گے, جیسے ہم بولتے ہیں نا کسی جھگڑا, اب تمہارا مزہ بتائیں گے, ہم تمہیں تنگ, اب ہمیں پاور آ جائے گا تو دیکھو ہم تمہیں کیسے تنگ کریں گے, اور ہم کیسے تمہیں رول کریں گی. تو اب اوس اور خزرج کے پاس تو کوئی آسمانی کتاب تو تھی نہیں کہ ان کو پتہ چل جائے کہ بھئی نبی آنے والے ہیں. جوز کے پاس آسمانی کتاب تھی, تورات, اسی لیے وہ کہتے تھے کہ ایک نبی آنے والے ہیں اور وہ یہیں آئیں گے, اور ہم ان کے اوپر ایمان لائیں گے, اور پھر ہم تمہارے اوپر کنٹرول کریں گے, ہم پورے عربز کے اوپر کنٹرول, کیونکہ ان کی کتابوں میں تو لکھا ہوا تھا کہ بھی پورے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سارے عربز, ان کا دین سب عربز کے اوپر پھیل جائے گا, وہ سب پاورفل ہو جائیں گے. تو ان لوگوں نے کہہ کے رکھا ہوا تھا اوس اور خزرج کو. اب جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پروفٹ ہوڈ کا ڈکلیریشن کیا تھا مکے میں رہنے, تو یہ لوگ حج کے لیے گئے تھے. یہ لوگ پہچان گئے, کیونکہ یہ بار بار سنتے آئے تھے نا ان کے ساتھ میں, جوز کے سنتے رہے بار بار کہ آئیں گے ایک نبی, آئیں گے ایک نبی, تو یہ پہچان گئے. اب ان لوگوں نے کیا سوچا, اوس اور خزرج نے, اب تک تو دشمن تھے, جھگڑے کرتے تھے, انہوں نے کہا کہ ہم پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لے آئیں گے, اور ہم ان کی پارٹی میں ہو جائیں گے, تو جھگڑے ختم, یہ ہمیں کہاں سے کنٹرول کریں گے. انہوں نے بڑی دور کی سوچی,
اور سوچ کے کہا کہ چلو سب سے پہلے ہم ایمان لے آتے، اور وہ ایمان لے آئے. آپ کو بتاؤں گی میں جب ہم لوگ آگے کے سٹوریز میں کریں گے نا، تو جب وہاں آئے گا تو میں بتاؤں گی. تو وہاں پر اوتھ ہوئی تھی، اور ابھی مائگریٹ نہیں ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہی تھے. تو وہاں پر جا کے انہوں نے وعدہ کر لیا اور اوتھ کر لیا کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں، اور انہوں نے ہی دعوت دے کے بلائی کہ آپ مدینے کو آئیے گا. جب واپس آئے، آ کے کہا مسلمان ہو گئے، آ کے یہودیوں کو کہا، اچھا یہودیوں کو ابھی کہا نہیں، چھپا کے رکھا تھا، کہا کہ ہم پاورفل ہو جائیں گے، ہم زیادہ مطلب وہ ہو جائیں گے. تو اب کیا ہو گیا، جھگڑا ختم. اوس اور خزرج جو آپس میں جھگڑا کرتے تھے، جیسے ہی مسلمان ہو گئے تو کہا ہم تو سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کر کے آ گئے، ہم جھگڑے تھوڑی کریں گے، ابھی نہیں کریں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ان کو وہی چیز بتا رہے ہیں کہ 120 ایئرس سے آپ لوگ جھگڑا کرتے تھے. بلڈی سول وارز، اتنے زیادہ ان کے سول وارز ہوتے تھے کہ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے تھے، گھروں سے نکال دیتے تھے سب. لیکن جیسے ہی یہ مسلمان ہو گئے تو بھائی بھائی بن گئے. بعد میں یہ لوگ کیا بنے تھے، اوس اور خزرج مل کے؟ آپ کو یاد ہے انصار، اور میں نے بتایا تھا مہاجر اور انصار. تو اوس اور خزرج مہاجر ہوں گے یا انصار ہوں گے؟ انہیبیٹنٹس آف مدینہ، جو مدینے میں رہنے والے تھے وہ انصار بنے، اور جو وہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے ان کو مہاجر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ لوگ اوس اور خزرج ہی اصل میں مدینے میں رہتے تھے، اور یہی لوگ انصار کہلانے لگے بعد میں. یاد رہے گا؟ مشکل ہو گئی کیا بات؟ سب کو یاد رہے گی؟ جی باجی. Yes. تو یہ لوگ اس طرح سے دوست ہو گئے تھے. ان کے جھگڑے 120 ایئرس سے جو وار کر رہے تھے یہ سب ختم ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو یہاں پر آپ لوگ بیسٹ امت ہو. آپ لوگ یعنی وہ لوگ نہیں، ہم سب امت، ہم بھی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اخرجت للناس، آپ کو نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے. یو آر دا بیسٹ نیشن پروڈیوسڈ فار مین کائنڈ. ایسے نہیں کہ صرف ہم لوگ ایک دوسرے کے لیے بیسٹ ہے، آپ پوری کی پوری مین کائنڈ کے لیے یو آر دا بیسٹ پیپل. ٹھیک ہے، یو انجوائن واٹ از رائٹ، forbid what is wrong and believe in اللہ سبحانہ تعالیٰ. اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے پہلے کہا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. پھر آیت نمبر 103 میں کہا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور یہ سارے اوس اور خزرج کی کہانی چلتی آئی. اس کے بعد میں 110 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم بہترین امت ہو، اور آپ نکالے گئے ہو لوگوں کی بھلائی کے لیے. آپ لوگوں کو نیکی کرنے کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہو. یہ دیکھیں آپ، یہ کوئی فری ٹرافی نہیں ہے. The best Ummah is a conditional thing. کیوں؟ اب یہ ایک جاب ڈسکرپشن ہے نا. ہم لوگ کو کیا کام ہے ہمارا؟ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ نیکی کی طرف بلاتے ہو، لوگوں کو برائی سے گناہ سے روکتے ہو، اور اللہ پہ یقین رکھتے ہو، اللہ پہ ایمان لاتے ہو. تو if we stop doing that we lose the title. ہم بیسٹ امہ کا ٹائٹل ہولڈ کریں گے؟ پھر آپ کو بیسٹ اسٹوڈنٹ کا جب ایوارڈ ملتا ہے تو پھر why do they give that? Because you hold a title and you hold a responsibility. آپ کی ایک ریسپانسبلٹی بھی ہو جاتی ہے کہ بھئی آپ کو دیکھیں گے لوگ تو سیکھیں گے. میں نے کل بھی بتایا تھا کہ مسلمان ایسا ہونا چاہیے کہ جس کو دیکھ کے لوگ سبق سیکھیں کہ بھئی یار ایسا مسلمان ہے تو یہ اسلام ان کا ایسا ہے. تو وی ہیو اے ٹائٹل جو ہمیں ایک ریسپانسبلٹی دیتا ہے. اب بیٹل آف احد کے بارے میں دیکھتے ہیں. سمجھ آ گیا نا وہ پیچھے؟ ابھی یہاں پر آیت نمبر 121 سے 175 اوس اور خزرج تو انصار بن گئے. اب یہ لوگ مسلمان پاورفل ہونے لگے، ایمان لا کے عمل کرنے لگے. کیونکہ سورہ بقرہ میں ان لوگ یہ سورہ بقرہ کے بعد سورہ انفال کتاب میں تو نہیں ہے، میں آپ کو سیکوینس پہ جاتی ہوں تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو. سورہ بقرہ پہلے ہو گئی، اس کے اندر سارے لاز پڑھ لیے ہم نے. میں نے تو آپ کو بہت تھوڑے بتائے تھے، بہت سارے لاز ہیں، ہر چیز کے لاز. نکاح کیسے کرنا ہے، بزنس کیسے کرنا ہے، کوئی مر جائے تو ہم نے کل پڑھا تھا نا آیت الدین، اگر کہیں کوئی قرض لے رہا ہو تو اس کو لکھ لے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارے انسٹرکشنز دے دیے. کسی کو قتل کر دیا تو اس کو سزا دی جائے گی. جان بوجھ کے کیا تھا یا انجانے میں کیا تھا، تو جان بوجھ کے کیا ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے، انجانے میں کیا ہو تو کیا کرنا چاہیے. اگر آپ کہیں بزنس کر رہے ہو تو کیا کرنا چاہیے، کین یو ڈو دا بزنس اور ناٹ. یا پھر آپ کسی سے سود نہیں لینا، انٹرسٹ نہیں لینا. پھر اگر انٹرسٹ لے ہی رہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر آپ میرے ساتھ وار کے لیے تیار ہو جانا. تو یہ سارے لاز جو تھے یہ ڈیوائن لاز ڈسکرائب ہو گئے تھے. پیپل ور ورکنگ آن دیٹ. بیٹل آف بدر ہو گئی، بیٹل آف بدر میں جیت گئے. اب بیٹل آف بدر کا تو خیر میں نے آپ کو نہیں بتایا، بعد میں بتاؤں گی کیونکہ یہاں پر آیتوں میں آیا نہیں ہے. بیٹل آف بدر میں مسلمان کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا تھا، 1000 فرشتوں کا لشکر. اب وہ اتنا زیادہ فرشتے آئے تھے اور مسلمانوں کی طرف سے، اور وہ جو کافر تھے مکے والے تھے یہ تھے مسلمان 313 اس ٹائم پہ.
اور جو مشرکون تھے بدر میں جنگ کرنے کے لیے آئے تھے وہ لوگ 1000 تھے. تو وہ لوگ ہار گئے. جب وہ لوگ ہار گئے تو ان کے بڑے بڑے لیڈرز مر گئے. تو اب ان کو تو بہت غصہ تھا, ہم کیسے ہار گئے. اب بدلہ لینے کی آگ میں جل رہے تھے. مطلب بدلہ لینے کی آگ میں مطلب آپ کو کوئی تنگ کرے تو آپ کہتے ہیں مال ٹیک ریونج. آپ سمجھے آپ کلاس میں ٹاپ آتے تھے, فرسٹ آتے تھے ہمیشہ. آپ سمجھے آپ کا رینک 10 چلا گیا, تب آپ کو اندر سے ہوگا نہیں میں فرسٹ آ کے دکھاؤں گی, فرسٹ آ کے دکھاؤں گی. اینڈ یو ول اسٹرگل ا ہارڈ تھنگ اینڈ بہت پڑھتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس کے لیے بدلہ کیا ہوتا ہے؟ اپنا رینک واپس لانا, دوسروں کو رینک کم کر دینا, یہی آپ کا بدلہ ہوتا ہے. ماریں گے تھوڑی جا کے آپ. تو اب یہ لوگوں کو تھا کہ ہم ہار کیسے گئے, اب ہم پھر سے جائیں گے اور مسلمانوں کو ہرائیں گے. تو بیٹل آف بدر میں جب جو قریش تھے, مشرکون مکہ تھے, وہ ہار گئے تھے. تو اب یہ لوگ پھر سے ایک آرمی بنائے تھے 3000 کی. ٹھیک ہے, یہ واپس آئے تھے بیٹل آف احد میں جنگ کرنے کے لیے. تو یہ کب ہوئی تھی؟ بیٹل آف بدر ہوئی تھی 2 ہجری میں, ہجرت کے 2 ایئر میں. اور بیٹل آف احد ہوئی ہے 3rd ایئر آف ہجرت میں. ٹھیک ہے, تو قریش came along with 3000 soldiers for revenge after بدر. اب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا, تو سب نے کہا کہ ہم مدینے میں رہیں گے یا مدینے کے باہر جا کے جنگ کریں گے. تو سب نے کہا نہیں ہم مدینے میں کیوں, ڈرپوک بن کے کیوں مدینے میں, ہم باہر جائیں گے جنگ کریں گے, خود جنگ کریں گے. کیونکہ ان کو کانفیڈنس آ گیا تھا ہم بدر میں جیتے تو اب بھی جیت جائیں گے. تب ان لوگوں نے کیا کیا, دے کیمپڈ ایٹ ماؤنٹ احد. ٹھیک ہے, میرے پاس اصل میں ٹائم نہیں تھا امیجز لینے کا, لیکن پھر انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو کل بتاؤں گی امیجز. تو ان لوگوں نے کیا کیا تھا کہ احد ایک میدان پہاڑ ہے, احد کی پہاڑی ہے, وہاں پر جا کے انہوں نے کیمپ کی تھا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا جو پوائنٹ ہے نا, دیکھیے 121 سے 175 تک اس کے بارے میں جا رہا ہے, تو کتنی لمبی مطلب وہاں پر ہے پورے سٹوریز ان ڈیٹیلز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بتایا 50 آرچز کو دے, آپ یہاں ایک پہاڑ پہ کہا یہاں سے ہٹنا نہیں, چاہے کچھ ہو جائے, چاہے ہمارے اوپر آ کے پرندے ہمارے سر کھانے لگ جائیں, ایون اف یو ڈائی, آل آف اس ڈائی, یو ڈونٹ کم فرام ہیئر, ڈونٹ لیو دس پوزیشن whether we are winning or losing. Even if you see birds picking at our bodies, do not move. یعنی ہم سب مر جائیں اور پرندے چیل آ کے ہمارے جسم کو نوچ کے کھا رہے, تب بھی آپ نے نہیں ہٹنا ہے یہاں سے. کتنے لوگوں کو کہا تھا؟ 50 آرچرز جو تیر انداز ہوتے ہیں نا, وہ کیونکہ پہاڑ پہ ہوتے ہیں, تیر چلائیں گے تو لوگ قریب نہیں آ سکتے. اب وہ تھا جبل العینین. ٹھیک ہے, یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہاں سے آپ نے نہیں ہٹنا ہے. چھوٹا سا ٹیلا تھا, بہت بڑی پہاڑی بھی نہیں تھی. اب 3rd فیز میں کیا ہوا تھا, فیز 1 میں مسلم وکٹری ہوئی تھی. اب مسلمان جو تھے وہ بہت زبردست جنگ کیے, اور قریش کی جو آرمی تھی وہ بکھر گئی, اور جیسے ہی وہ بھاگنے لگی, اٹ لک لائک کمپلیٹ وکٹری. ان کو لگا ارے مسلمان خوش ہو گئے, کودنے لگے, ہم تو جیت گئے. کیونکہ وہاں تو کوئی مائک ہوتا تھا, نا اناؤنسمنٹ ہوتے تھے. آپ سوچے کیا, صرف ایسے ہی دیکھتے ہیں, جھنڈا اٹھاتے تو سمجھ آ جاتا تھا کہ جیت رہے. تو اب کیا ہوا, ان کو اور بڑا خوشی ہوئی کہ بدر سے بھی جلدی ہم جیت گئے یہاں پر. اب قریش جو تھے وہ the قریش کیمپ واز abandoned. قریش اپنے بھاگے میدان چھوڑ کے, کیونکہ ہارنے لگ گئے تھے تو بھاگنے لگے وہ لوگ. اب کیا ہوا کہ 2nd فیز ایک بہت بڑی غلطی کر دی مسلمانوں نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی, ڈس اوبیڈینس. کیسے کیا؟ اب جو پہاڑ پہ 50 لوگ تھے نا, انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو جنگ ختم, اور جب جنگ ختم ہو جاتی ہے تو وہاں پر بہت سارا مال غنیمت پڑا ہوتا ہے, یعنی تیر ہوتے ہیں, بھالے ہوتے ہیں, گھوڑے ہوتے ہیں, they would take that, collect that, and اس کو بعد میں سیل کرتے ہیں, وہ پیسے والے ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم جو سارے جو اسپوائلز آف وار ہے وہ ہم اٹھا لیں گے جا کے. تو وہاں پر 40 out of 50 archers abandoned their position. 40 لوگ وہاں سے اتر گئے پہاڑ پہ سے, کہا ہم جا رہے بھی. تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو وہاں پر لیڈر بنایا تھا, کمانڈر بنایا تھا کہ یہاں سے کوئی جانا نہیں ہے. بہت سختی سے کہا تھا. انہوں نے کہا جنگ ختم ہو گئی, ہم جیت گئے, اب کیوں روک کے رکھے ہو؟ تو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا, یہاں سے ہٹنا نہیں ہے, کچھ ہو جائے. نہیں, وہ لوگ کیا کیے, نافرمانی کرے, وہ جگہ چھوڑ کے نیچے چلے گئے. اب کیا ہوا, خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, وہ کافر کی طرف سے, قریش کی طرف سے جنگ لڑ رہے تھے. جب انہوں نے دیکھا پیچھے چلے بھاگ رہے تھے وہ لوگ, جب دیکھا یہ تو پہاڑی خالی ہے, اور یہ پلٹا کے پیچھے پہاڑ کے اوپر سے پہاڑ پہ چڑھے اور مسلمانوں کو گھیرے میں لے لیا, آگے سے بھی اور دونوں طرف سے مسلمان بیچ میں کرش ہو گئے. کرش یعنی کہ آپ پیچھے سے بھی قریش, سامنے سے بھی قریش. انہوں نے بڑی اسٹریٹجیکلی یہ کام کیا, کیونکہ میدان جنگ میں تو اسٹریٹجیز چلتی ہیں. تو انہوں نے کیا کیا, آگے پیچھے سے دونوں سے اٹیک کرتے ہی مسلمان بیچ میں
اب بیچ میں آ گئے، پورا ایک جیتا ہوا انسان سب ہتھیار چھوڑ کے مال جمع کرنے میں لگے ہوئے تھے، ایک دم ان ایکسپیکٹڈ اٹیک تھا قریش کا، اور یہ لوگ پھنس گئے بیچ میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ زخمی ہو گئے تھے اس میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک ٹوٹ گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہونٹ تھی وہ بھی کٹ گئی تھی، اور آپ سے جو خورد تھا، ہیلمٹ جو تھی اس کے رنگ بھی جا کے آپ سے اس کے چیک جو تھے نا چیک میں اٹک گیا تھا. تو بہت زیادہ خون، آپ سے گر گئے تھے، بہت خون بہ رہا تھا چہرے سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاؤ کین the people succeed who have bloodied the face of their prophet صلی اللہ علیہ وسلم. بہت زیادہ خون جا رہا تھا. اب اس میں گڑبڑ ایک کیا ہو گئی، جب یہ آپ سے کو زخم لگ گیا، لوگ بھاگم دوڑی لگ گئی، تو وہاں پر ایک نے کسی نے رومر پھیلا دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے. اب جیسے یہ بات پھیلی، رومر تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر زندہ تھے، ان لوگوں نے ایک رومر پھیلا دیا، ایک آگ کی طرف پھیل گئی پورے میدان میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے. اب بہت سارے مسلمان ہمت ہار گئے، بہت سارے تو بیٹھ گئے، اور بہت سارے وہاں سے بھاگ گئے کہ چلو اب جنگ ہی ختم، اب ہم کیسے لڑیں گے ہمارے نبی کے بغیر. محبت بھی تھی، ڈر بھی تھا، پتہ نہیں کہاں، سمجھ نہیں آیا. انس بن نضر رضی اللہ عنہ، جو کچھ لوگ ایسے تھے کہ یہ لوگ بہت ہمت سے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو پھر میں جی کی کیا کروں گا، میں بھی جاؤں گا اور اب جنگ لڑوں گا اور میں بھی ختم ہو جاؤں گا. تو وہ خود اکیلے ہی بھیڑ گئے، اور ان کی باڈی کے اوپر 80 وونڈز آئے تھے، اس کے بعد وہ شہید ہو گئے. اور ام عمارہ جو ہے، نسیبہ بنت کعب، یہ رضی اللہ عنہ، ایک شی واز اے وومن پلیسڈ ہر سیلف ان فرنٹ آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شیلڈ بنا کے کھڑی ہو گئی تھی. ان فوٹ ٹو ڈیفینڈ ہم ود اے سورڈ اینڈ اے شیلڈ. وہ جنگ کیے تھے حضرت نسیبہ، اور انہوں نے کیا کیا کہ اپنے آپ کو ڈھال بنا کے کھڑے ہو گئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ نہ، خود ایک تلوار بھی لے کے تھے اور شیل بھی لے کے تھے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹر سیڈ wherever I turn left or right I saw her fighting in front of me. وہاں صحابہ بھی تھے اور سب لوگ اتنا زیادہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی دیکھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو باحیات ہے، شہید نہیں ہوئے تھے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آواز دیتے رہے. کوئی سوچے کوئی مائک وہاں پر ہوتا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، تو پھر کیسے سنائی دے گا کسی کو. تو وہاں پر یہ آیت بعد میں نازل ہوئی تھی کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائیں گے، کہ تم لوگ ایمان اسلام چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے وہاں پر یہ آیت بھی نازل کی کہ اٹس ان سبحانہ تعالیٰ کہ یور فیتھ از ان اے پرسن. جس سے اللہ تعالیٰ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم از ناٹ بٹ اے میسنجر، میسنجرز ہیو پاسڈ بیفور ہم، اف ہی ڈائز اور از کلڈ ول یو ٹرن بیک آن یور ہیلز. اگر وہ شہید ہو جائیں گے تو کیا تم بھاگ جاؤ گے اپنے الٹے پیر پلٹ کے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت میں کہی تھی کہ بہت لوگ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر کوئی آ کے مجھے بتائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، مطلب 10 ہجری کے بعد میں جب انتقال ہوا تھا، تو میں ان کی گردن کاٹ دوں گا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہی آیت پڑھی تھی کہ وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی تھے، اگر وہ شہید ہو جائیں گے تو کیا تم الٹے پھر جاؤ گے دین سے. تو یہ تھا اصل میں جنگ احد کی ایک بہت سیڈ سٹوری، جس کے اندر کہ مسلمان بہت سارے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی اس کے اندر شہید ہو گئے تھے. بہت زیادہ نقصان ہوا تھا مسلمانوں کا، لیکن خیر بعد میں گرپ آ گئی تھی، ان لوگوں کو بھگا دیا تھا، سب کچھ کیا تھا، لیکن پھر بھی. تو کیا ہے آفٹر مت اینڈ سبحانہ تعالیٰ انالیسس کہ اف یو سی کہ until you lost courage, disputed about the order and disobeyed after he showed you what you love. Among you are some who desire this world and among you are some who desire the hereafter. آیت نمبر 154، جس کے اندر بہت سارے لوگ جو تھے وہ آخرت کے لیے جنگ کر رہے تھے، وہ جو نافرمان تھے پہاڑی چھوڑ کے اتر گئے تھے، وہ دنیا کے لیے بھاگ رہے تھے. تو اب یہاں پر سب سے بڑا ریزن کیا تھا؟ ریزن یہ تھا کہ نافرمانی کی. اور کیوں نافرمانی کی؟ دنیا کے لیے. دا وار اسپوائلز، وہاں پر تو اٹھانے تھا سامان. اینڈ کچھ لوگ کیا چاہ رہے تھے؟ آخرت، ٹو اوبے دا کمانڈ. کچھ لوگ وہیں پہاڑ پہ رہ گئے، کچھ لوگ جنگ کر رہے تھے. تو یہ جو ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ یہ دس از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ لیسنس ان دا انٹائر قرآن، کہ یو کین بی وننگ ان لائف. لائک جیسے سمجھ لیجیے آپ لوگ ایگزامس کے آپ کا چل رہا ہے، ٹھیک ہے، لائک یا پھر آپ نماز وقت پہ پڑھ رہے ہیں، یو میک گڈ چوائسز، بٹ دا مومنٹ یو گیٹ ڈسٹریکٹڈ بائی سم تھنگ شائنی اینڈ ابانڈن یور پوزیشن، تو کیا ہوگا؟ وہاں پر کیا ہوا تھا جنگ کے لیے وہ لوگ چھوڑ کے بھاگ کے آ گئے تھے، تو سب پلٹ جائے گا. آپ محنت کر رہے ہیں ایگزامس کے لیے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن نماز پڑھتے پڑھتے کوئی ایسی چیز آ گئی، چھوڑ کے چلے جائیں گے نماز کو؟ نہیں جانا چاہیے نا. اب آج نماز آپ نے عصر کی نماز ٹائم پہ پڑھ لی، کل کوئی وہاں پر آگے گیم کھیل رہے ہیں، کوئی آگے باتیں کر رہے ہیں، کھیل رہے کود رہے، تو آپ نے کہا چلو آج تھوڑی دیر سے پڑھ لیتی ہوں نماز، کیا ہوگا؟
آخری قضا وقت کے ٹائم پہ بھاگ کے جا کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو ایسے ہی ہو جائے گا جب بھی آپ کبھی کوئی کام ڈس اوبیڈینس کی طرف آپ کا دل جائے گا تو یہ واقعہ یاد کر لیجیے گا, یہ اسٹوری یاد کر لیجیے گا. No, I'm not going to stop this. I'm not going to work like what the mistake they had done in Uhud. ٹھیک ہے, جیسے archers didn't commit a major sin. وہ ان لوگوں کو کوئی میجر سن نہیں تھا, but they didn't deny اللہ سبحانہ تعالیٰ. انہوں نے کہا کہ اللہ نہیں ہے, انہوں نے کفر بھی نہیں کیا تھا, مگر انہوں نے کیا کیا تھا, انہوں نے صرف ایک سوچا تھا, ایک خیال آیا تھا کہ ہم تو جیت رہے ہیں کسی طرح سے, تو کیا ہوگا, ہم چھوٹے سے وہاں جائیں گے. سو اٹ لکس لائک اسمال ڈس اوبیڈینس کوسٹ 70 مسلم لائف, کیونکہ 70 لوگ شہید ہو گئے تھے. اگر وہاں سے نہیں ہٹتے, نافرمانی نہیں کرتے, تو اتنا بڑا حادثہ نہیں ہوتا تھا. تو یہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے کہ تو کیا ہو جائے گا, چھوٹا سا ہی لگتا ہے ہمیں, لیکن بعد میں بہت بڑا لاس ہو جاتا ہے. آپ کو لگے گا کیا ہوگا, تھوڑی دیر سے نماز پڑھ لوں گی, نماز کا ٹائم قضا ہو جائے گا, نماز چھوٹ جائے گی, ہے نا. کبھی کبھی سلپ ہو جاتی ہیں چیزیں اور بہت بڑا لاس ہو جاتا ہے ہمارا. تو وی شوڈ بی ویری کیئرفل اینڈ لرن اے گڈ لیسن فرام دس بیٹل آف احد. ٹھیک ہے, اب دیکھتے ہیں کوالٹیز آف متقین جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں آیت نمبر 133 سے 136 تک. ٹھیک ہے, یہ کون لوگ ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ریز ٹوورڈز forgiveness from your Lord in a garden whose width is the heaven and the earth prepared for متقین. اب دیکھیے جو تقوی والے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دوڑ لگاؤ. کس چیز کی طرف دوڑ لگانا ہے, ان باغات کی طرف جن کی عرض یعنی جن کی چوڑائی کتنی ہے, زمین جنت, width is the heavens and the earth. اب زمین اور آسمان کو اگر جوڑ دیں گے تو کتنا ہوگا, اتنی اس کی تو چوڑائی ہے, تو لمبائی کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہے. width and length, آپ کے پاس ایک کپڑے کا رول ہے تو اس کی width پتہ چلے گی, لینتھ رول کھولتے چلے جاؤ پتہ نہیں کتنا لینتھ ہے. ایسے ہی جنت کی لینتھ نہیں پتا ہمیں, width پتہ ہے. تو زمین اور آسمان جتنے سب کو جوڑ دیں گے تو اتنی تو اس کی width ہے, اور لینتھ تو بس ہے ہی ہے, چلی جا رہی ہے. تو اس کے لیے دوڑ لگاؤ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا, اعدت للمتقین, جو تیار کی گئی ہے کس کے لیے, متقین کے لیے. تو ہمیں پتہ چلنا چاہیے نا کہ متقین ہے کون. تو اللہ تعالیٰ نے یہیں پر بتا دیا کہ the people of taqwa, the God conscious کون ہے. ابھی رمضان میں آپ کا تقوی ہی تو بڑھ رہا ہے, تو یہ لوگ کون ہیں, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو الذین ينفقون فی السراء والضراء, یہ لوگ خرچ کرتے ہیں کب, اچھے حال میں اور تنگ دستی میں. not just when it is convenient, آپ کے پاس پیسہ ہو تب بھی آپ نے خرچ کرنا ہے. اور پیسے کی بات نہیں, اللہ تعالیٰ نے یہاں مال نہیں کہا, ينفقون. میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا خرچ کرنے کے لیے آپ کو ضروری نہیں کہ آپ کے پاس پیسہ ہی ہو. You have whatever you have, you should spend from them. You have your time, you have your energy, you have your resources, جو بھی آپ کے پاس ہے آپ اس میں سے خرچ کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی چیز کہا کہ خرچ کرتے ہیں کب, فی السراء والضراء, in good times and in bad times. آپ تھکے ہوئے ہیں, کام کرنے کو دل نہیں کر رہا ہے, لیکن پھر بھی آپ جائیں گے امی کی ہیلپ کریں گے. You should obey your parents, you should help them, serve them. ٹھیک ہے. تو اور دوسری صفت کیا بتائی, دوسری کوالٹی, والکاظمین الغیظ. کاظمین الغیظ, they swallow the anger, غصے کو پی جانا. یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ غصہ نہیں آتا ہے ان لوگوں کو, آپ کو بھی غصہ آتا ہے, سب کو غصہ آتا ہے, it's normal and human. اسلام doesn't say don't feel angry. اسلام teaches us کہ if you feel it, don't let it control you. غصہ آ جائے تو پاگل بن رہے, ایسے نہیں. کنٹرول یور سیلف. اسٹرانگ پرسن وہ نہیں ہوتا جو کہ کسی کو مار کے گرا دے. اسٹرانگ پرسن وہ ہوتا ہے جو اپنے غصے کو کنٹرول کر لے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کاظمین الغیظ, اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. سوالو کرنا مطلب کیا, جب آپ پانی پیتے ہیں تو آپ کا فیس پہ کوئی ایکسپریشنز نظر آتے کیا, یو جسٹ سوالو اٹ اسموتھلی. آپ کے فیس کے مسلز بھی نہیں چینج ہوتے ہیں جب پانی پیتے ہیں. اگر آپ کوئی چیز چبا کے کھائیں گے تو ایٹ لیسٹ آپ کے جو لائن ہلتی ہے. جب پانی پیتے ہیں, ابھی آپ دیکھیے گا آپ کے پاس میں پانی ہے, تو میں بھی میرے پاس پانی ہے, پی کے دیکھتی ہوں. آپ لوگ دیکھیے پانی پیتے ہیں تو فیس کے مسلز چینج ہوتے ہیں کیا, نہیں ہوتے. یو جسٹ سوالو اٹ. مطلب جب آپ غصہ کنٹرول کر رہے ہیں تو پھر آپ کے فیچرز پہ بھی نظر نہیں آنا چاہیے کہ آپ غصہ کنٹرول کر رہے ہیں. اٹ شوڈ بی سو اسموتھ. آپ کو غصہ آیا اور آپ پی گئے, کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ کو غصہ آیا تھا. دیکھیے میں نے پانی پیا, میرے مسلز نہیں موو ہوئے. آپ لوگ بھی پی کے دیکھیے گا, کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, صرف یو جسٹ سوالو ایزیلی. اب والعافین عن الناس, اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جینیون forgiveness یعنی کسی کو کیسے معاف کریں گے, not just I'll let it go this time, ایسے نہیں. معاف کر دینا ہے بالکل. اللہ تعالیٰ loves those who do good. محسنین, احسان کرنے والے جو ہوتے ہیں نا, وہ بس معاف کر دیتے ہیں.
والعافین عن الناس اور والذین اذا فعلوا فاحشہ. اب if they commit a sin or wrong themselves they remember Allah and seek forgiveness. وہ لوگ جو کبھی ایسے نہیں کہ غلطی نہیں کرتے, ہم سب گناہ کرتے ہیں, تو یہ جب بھی گناہ کرتے ہیں نا تو کیا کرتے ہیں, فوراً وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور توبہ کر لیتے ہیں. شیطان توبہ نہیں کرنے دیتا ہے. تو یہ جو پیپل آف جنہ ہوتے ہیں نا, یہ ہوتے ہیں, لسٹ ہے ان چیزوں کی, متقین کی. تو یہ ہے پیپل آف جنہ. دے آر ناٹ پرفیکٹ پیپل ہو نیور سن. اٹس ناٹ لائک بہت جنتی لوگ پرفیکٹ ہوتے ہیں, ایسے نہیں ہیں. یہ لوگ کیا کرتے ہیں, دے ڈو کمٹ سنس, ہم سب غلطی کرتے ہیں, ہم گناہ کرتے ہیں, لیکن ڈفرینس کیا ہوتا ہے کہ دے ڈونٹ اسٹے ان دیٹ سن. وہ ہمیشہ گناہ کرتے نہیں رہتے. وہ کیا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, اور فوراً جا کے توبہ کر لیتے ہیں اپنے گناہ سے. ٹھیک ہے, پیپل آف تقویٰ آر ان سن لیس. یہ لوگ بالکل معصوم نہیں ہوتے. دے آر کوئک ریپینٹرس. ویری امپورٹنٹ تھنگ, سب سے جلدی توبہ کر لیتے ہیں. جیسے یہ ریئلائز ہوا کہ میں نے غلطی کی, فوراً توبہ کر لیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا آیت نمبر 139 سے 140 میں, ڈونٹ بی ویک اینڈ ڈونٹ بی سیڈ. اوکے, اب یہاں پر اب دیکھیے لاس ہو گیا تھا احد میں, بہت 70 لوگ مسلمان شہید ہو گئے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو یہ لوگ مسلمانوں کے دل بہت دکھے ہوئے تھے, ٹوٹے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ڈو ناٹ ویکن اینڈ ڈو ناٹ گریو, یو آر دا سپیریئر ونس اف یو آر بلیورس. آپ دکھ مت کرو, آپ ٹوٹو مت. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمت دلائی ہے کس بات کے لیے, کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ ڈونٹ وری یو ول نیور لوز اگین. یہ نہیں کہا. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو اٹس پارٹ آف لائف, جیتنا آنا. تو اللہ تعالیٰ آیت میں سارے آگے آیت میں تم لوگ ابھی تمہارا نقصان ہوا ہے, پیچھے ان کا نقصان ہوا تھا جنگ بدر میں, تو کیا ہوا, وہ بھی تو نقصان اٹھا کے گئے تھے. اللہ تعالیٰ بیلنس کر رہے ہیں ہیومن مائنڈ اور سائیکالوجی کو. اللہ تعالیٰ یہ نہیں بولے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, تم ہمیشہ ہی جیتتے رہو گے, پریشان مت ہو. جیسے امی بولتے ہیں نا, بیٹا پریشان نہیں ہوں, میں ہوں نا. ایسے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی بات نہیں, ہار جیت تو لگی رہتی ہے, وکٹری اینڈ ڈیفیٹ روٹیٹ, بٹ ایون آفٹر a loss you are still superior. ہارنے کے بعد تم کمزور نہیں ہو گئے, ہارنے کے بعد بھی تم سپیریئر ہی ہو, بیکاز یو ہیو فیتھ. تمہارے پاس کیا ہے, ایمان ہے تمہارے پاس میں. ٹھیک ہے, کبھی ہار جانا کوئی فیلئر نہیں ہے, کبھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں, اٹس ناٹ اے فیلئر, اٹس اے لیسن. گیٹ اپ, لرن اینڈ گو اگین. آپ کو ایگزام میں کم نمبر آتے ہیں تو آپ پریشان نہیں ہو, ٹھیک ہے آج کم آئے کل زیادہ آ جائیں گے. اتنی بڑی جنگ احد میں ہارنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو کیا ہوا, تو وہ پیچھے بار آپ جب آپ فرسٹ آ گئے تو کوئی سیکنڈ آیا تھا, تھرڈ آیا تھا, اب آپ سیکنڈ تھرڈ آ گئے, کوئی بات نہیں, پھر بعد میں فرسٹ آ جاؤ گے. ہمیشہ کوئی سیٹ کو ریزرو کر کے تو نہیں رکھا ہوا ہے, ہمیشہ ہی جیتیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سبق سکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, کہ کیا سبق سکھا رہے ہیں, ہاؤ ٹو لیو لائف, کوئی پریکٹیکلٹی آف لائف اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اس کے بعد میں آیت نمبر 169 سے 171 تک اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ never think of those who have been killed in the cause of Allah subhanahu wa ta'ala is dead. ٹھیک ہے, rather they are alive with their Lord receiving provisions. جو شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں, دیکھیے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اللہ کے راستے میں جو شہید ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں گمان مت کرو کہ وہ مر گئے. بل احیاء عند ربهم یرزقون, وہ زندہ ہے اور اپنے رب کے پاس رزق حاصل کر رہے ہیں. زندہ کیسے ہمیں نہیں پتا. ڈونٹ تھنک زندہ ہے مطلب ہمارے ساتھ بیٹھیں گے آ کے. دیکھیے شہید کون ہوتا ہے, شہید وہ ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں انتقال کر جائے, اپنی جان دے دے. The word comes from شہادہ, witness. ٹھیک ہے, کیوں, بیکاز یہ ان لوگوں نے they witnessed the truth with their life. انہوں نے اپنی زندگی کے ساتھ میں witness کیا, اپنی زندگی کو اللہ کے لیے شہید کر دیا, ختم کر دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ witnesses their sacrifice, اور اللہ تعالیٰ ان کی کیا دیکھ رہے ہیں, ان کی قربانیوں کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, دا اسٹیٹ آف مارٹائر اللہ تعالیٰ نے 170 اور 171 میں بتایا کہ وہ لوگ دے آر ریجوائسنگ, وہ لوگ کبھی مرے نہیں ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں یہ مر گئے, نہیں, شہید زندہ ہوتے ہیں. تو یہ جو 70 کیمپین, 70 شہداء تھے احد کے, حمزہ رضی اللہ عنہ بھی اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے, وہ بھی شہید ہو گئے تھے. دے آر ناٹ گون, اکارڈنگ ٹو دس ورس دے آر مور الائیو دین وی آر. ٹھیک ہے, جو شہید ہوتے ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. دے آر بینگ فیڈ, دے آر سیلیبریٹنگ اینڈ دے آر ہیپی. اب کیسے ہیں, کہاں پارٹی ہو رہی ہے ان کو, کہاں کھلا رہے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ بہتر جاتا ہے. میں نے کل بتایا تھا محکمات اور متشابہات ہے نا,
تو متشابہات وہ آیات ہیں جو ہمیں نہیں سمجھ آتی ہیں. زندہ ہے تو کیا کہاں ہے ہمیں نہیں پتا, کیا کھا رہے ہیں ہمیں بھی نہیں پتا, ہمیں پتہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو ہمیں مان لینا ہے. تو یہ جو ڈیتھ ہے, کسی اللہ کے راستے میں شہید ہونا ہے, یہ اینڈ آف لائف نہیں ہوتا ہے, اٹس این اپ گریڈ آف لائف. ٹھیک ہے. اب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بیوٹیفل کیریکٹر اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیے It was by the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala that you were gentle with them. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ رحم دل ہوتے تھے اپنے امتیوں کے ساتھ میں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اتنے نرم ہیں, اسی لیے یہ لوگ آپ کے پاس آ کے بیٹھ رہے ہیں. اگر آپ تھوڑی سی سختی دکھائیں گے تو یہ سب بھاگ جائیں گے یہاں سے. ٹھیک ہے. تو یہ لوگ اگر کوئی غلطی کرتے ہیں تو آپ ان کی طرف سے توبہ کر لیجیے. you know seek forgiveness for them and consult them in matters. ان سے مشورہ بھی کیجیے. سبحان اللہ. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالمین کے نبی ہیں وہ اس وقت کے, مطلب ایسے نہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام ایک ایریے کے تھے ویسے نہیں, سب کے لیے, اور آخری قیامت تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوں گے. لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بھی فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ کبھی کبھی غلطی کر دیں گے, آپ کے اطراف میں بیٹھیں گے تو تھوڑے بہت بدتمیزیاں بھی کر دیں گے. ٹھیک ہے, تھوڑا معاف کر دیجیے ان کو. تو کیا مطلب ہوا کہ ٹرو لیڈرشپ isn't about being right and rubbing it in people's faces. ایسے نہیں ہے کہ لیڈرشپ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ایک ٹرو لیڈرشپ ہوتی کیا ہے. آپ کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ میں درگزر کرتے رہنا. You should forgive them. غلطی ہو رہی ہے تو تھوڑا سا پردہ کر دینا چاہیے ان کی غلطیوں کو, بار بار لیڈر بن کے ان کے سر کے اوپر نہیں بیٹھ جانا چاہیے. Even when Prophet صلی اللہ علیہ وسلم had been proven right, he had preferred to stay in Medina. And آپ دیکھیے ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم he didn't say I told you so. He said he forgave and he continued to counsel. اب احد میں اتنی بڑی غلطی کر دی صحابہ نے, بس ٹھیک ہے ان کے ساتھ لے کے چلنا, ان کے ساتھ مشورے کرنا ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر سب سے بڑے گریٹسٹ لیڈر کے ساتھ لیڈر کا کیریکٹر تھا جو کہ who has ever lived. کوئی پنشمنٹ نہیں دیا جن لوگوں نے نافرمانی کی تھی, کچھ بھی نہیں. سب لے کے چلنا ہے, مشورے کرتے رہنا ہے انہی کے ساتھ میں, اور جینٹل رہنا ہے. اتنی بڑی غلطی ہو گئی, 70 صحابہ شہید ہو گئے, خود حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. لیکن کیا ہے کہ اب کیا ہوتا ہے, اگر کبھی آپ کسی کے ساتھ غلطی ہو جائے نا تو پھر آپ کیا کرنا ہے, آپ کے سبلنگز ہے, آپ کی کوئی بہت اچھی چیز توڑ دیا, آپ کی گریٹنگ کارڈ آپ کے فرینڈ نے دی تھے, اس پہ اسکریبل کر دیا, پھاڑ دیا, آپ کی کتاب میں لکھ دیے, کچھ بھی کر دیا آپ کے, تو پھر یہ آپ کے فرینڈ نے آپ کو بہت زیادہ لیٹ ڈاؤن کر دیا, تو کیا کرنا ہے. ریممبر ہاؤ دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ریسپونڈیڈ آفٹر احد, ہے نا, کہ انہوں نے کیا کیا. He had every right to be angry. ان کے چچا شہید ہو گئے, 70 صحابی شہید ہو گئے, تو بہت غصہ ہونا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے کیا کیا, رحم دکھایا. تو پھر یہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ we should always be forgiving others. پکڑ کے نہیں بیٹھنا ہے کسی نے کچھ کیا تو. اب اس کے بعد میں سب سے امپورٹنٹ آیت جو ہے وہ سورہ آل عمران کی کلوزنگ آیت ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے بہت امپورٹنٹ دعا, آیت نمبر 190 سے 200. The verses that made Prophet صلی اللہ علیہ وسلم weep. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں اٹھ کے یہ دعائیں پڑھتے تھے اور بہت روتے تھے. کیوں روتے تھے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیات ایسی ہیں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑائی بیان ہوتی ہے. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے تھے اور روتے تھے. بہت پاورفل آیات ہیں ہمیشہ. اب رمضان میں آپ لوگ ان فی خلق السماوات سے لے کے اینڈ تک کے بہت دعائیں آپ سب لوگ کریے گا. ان ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم. اور لارڈ we have heard a caller calling to faith. ٹھیک ہے, ربنا اننا سمعنا منادی, ہم نے سنا ایک آواز دینے والے کو آواز دیا کس چیز کے لیے, ایمان کی طرف. ان آمنوا بربکم, کہ آپ ایمان لاؤ اپنے رب کے اوپر. اب یہ آیات جو ہے یہاں پر, ربنا فاغفر لنا ذنوبنا, اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے, ہمارے فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا, اور ہم سے دور کر دیجئے ہمارے سیئاتنا, ہمارے جو غلطیاں ہیں, وتوفنا مع الابرار, اور ہمیں کیا کریجئے, ہمیں موت دیجیے گا نیکوکاروں کے ساتھ. بہت اچھی دعائیں ہیں. آپ لوگ اس کو یہ 10 آیات کو ضرور پڑھیے گا, یعنی اس کے روز یہ 10 ٹرانسلیشنز پڑھیے گا ضرور. ٹھیک ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں سے لے کے 200 تک, یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے, او یو ہو بلیو. کیا کنکلوژن آیت ختم کیسے ہو رہی ہے سورہ آل عمران کی, کیا کہا, وَاصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. شاید کہ آپ کے اوپر you may be among the successful people. وَاصْبِرُوا, be patient.
صابرو آؤٹ پیشنٹ یور اوپوننٹ. اب کوئی آپ کے ساتھ میں کوئی بندہ آ جائے تو اس کے ساتھ میں بھی اچھے سے رہنا ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو اپنے اوپر صبر کرنا ہے، پھر دوسروں کے ساتھ میں بھی نرمی کے ساتھ میں رہنا ہے، صبر کے ساتھ میں رہنا ہے. رابطو اسٹے اسٹیشنڈ. ربط کہتے ہیں مضبوط کوئی چیز کو، تو اسٹے ریڈی. اینڈ ڈونٹ لیٹ یور گارڈ ڈاؤن ایون ان پیس ٹائم. بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ ریمین اسٹیشنڈ. اور پھر واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہیے تاکہ آپ کے اوپر رحم کیا جائے. نہیں، لعلکم تفلحون، یو مے بی سکسیسفل. تو کیا ہے؟ اٹس لائک اے پلانک چیلنج ہے نا. لائک سے ہولڈ اٹ. آپ اپنے اندر پہلے اصبرو، پھر اس کے بعد میں ہولڈ اٹ لانگر دین دا پرسن نیکسٹ ٹو یو. صابرو، ان کے ساتھ بھی صبر سے رہنا ہے. پھر دین اسٹے ریڈی ٹو ڈو اٹ اگین. رب مضبوط رہنا ہے. رب کہتے ہیں اسٹے ریڈی. تو ہمیشہ ہی ایسے ہی رہنا ہے. ایک بار کر کے بھائی ایک بار صبر سے تھی اور دوسروں کے ساتھ دوسرے گیدرنگ میں آپ یو لاسٹ یور صبر، ایسے نہیں. آل ٹائم یو شوڈ بی لائک دیٹ. تو سکسیز ان لائف ریکوائرز آل 3 لیولز آف پیشنس. 3 لیولز آف پیشنس. سب سے پہلے اپنے ساتھ صبر کرنا ہے، دوسروں کے ساتھ کرنا ہے، پھر ہمیشہ ریپیٹیٹیو موڈ میں رہنا ہے. رابطو. ٹھیک ہے، تو اسٹے ریڈی، اسٹے اسٹیشنڈ. تو اللہ تعالیٰ نے مفلحون میں شمار ہونے کی خوشخبری دیتی ہے یہاں پر کہ اگر آپ ایسے رہو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو you will be among the successful people. تو اب یہاں سے ہمارا سورہ آل عمران ختم ہو کے ہماری سورہ نساء شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، سورہ نساء کے کتنے سلائڈس ہیں؟ آپ کا ٹائم ہو گیا ہے، اس کو کل ہی کر پائیں گے ہم لوگ. ٹھیک ہے، تھوڑے 3 سلائڈس اس کو کل کر کے ہم لوگ انشاءاللہ سورہ نساء کا شروع کر لیں گے. اوکے انشاءاللہ باذن اللہ. 15 منٹ ایکسٹرا ہو گئے نا آپ لوگوں کو، پھر تراویح پڑھنا ہوگا. I'll end this one.